لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول والقدم، وسمع كل شيء مع عدو الفناء والعدم. أحمده استلمام نعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين خلقكم لعلكم تتقون. معزز و محترم نمازی ہو، توفیقات ربانی اخوانا زمان و مکان کو بھی عظمتوں سے نوازا تاکہ انسان ان کے ذرائع سے شخصیت کو بالا سے بالا تر تک لے جا سکے، اوج تک رسائی رکھ سکے. بار کے کیونکہ مختصر وقت ہے، اس لیے میں آپ کو سلطان نصیر کے ظہور کے بارے میں آپ خدمت میں کچھ قرآن مجید کا آیات کے ساتھ چند احادیث پیش کرتا ہوں. درود بجوال محمد. بلسان بے اصطلاح کہو، بلسان قرآن انہیں سلطان نصیر کہا ہے. ملائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب. کیا عظمت ہے، کیا عظمت. سلطان نصیر، سلطان ہم وقت، رعب و جلال، جرأت مندانہ، شجاعت مندانہ، بے نیازی، بلکہ ہر شے نیاز مند سلطان ہے. نصیر ہے، صفت مشبہ ہے، ثبوت ہے، یا حدوث ہے ہی نہیں ہے. اس لیے غالب علی کل غالب ان کو کہا جاتا ہے. بنا بر حق ہے کہنا. توجہ جو عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، معمولی ہستی نہیں ہے جن کے لیے سرکار کو طلبگار بنا دیا خدا نے. خدا نے انہیں پانے کے لیے بولو طلبگار، تکبر نہیں، طلبگار بنا دیا. یعنی پانے کی خواہش کا اظہار فرما دیا. قول ہے، لفظ قول. کوئی ہے جو کہہ رہی ہے، کوئی ذات ہے کہہ رہی قول کہو. کسی کوئی ذات ہوگی جس سے کہا جا رہا ہے قول. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بالکل مختصر کر دوں گا. ابھی تک وہی، جب تک آپ سب مطمئن نہیں ہوں گے اسے طولانی خطبہ نہ طولانی کو کچھ مختصر اس کا مقدار جس سے خطبہ کہلائے جا سکے، خطبتیں، تو اس لیے مختصر ہی کر رہا ہوں. درود بجوال محمد. جب سرکار جیسا حق شناس اطاعت گزار کو اگر کہہ دے خدا قل کہو، یعنی کہا ہوگا نا، یا نہیں کہا ہوگا. کیا ذہن آپ کا ذہن کہتا ہے؟ کہو. دیکھو کہو، جو وہ آگے پھر مار رہے ہوں گے نا، وہ حکایت ہے، وہ قول ہے، وہ مفعول ہے، ان کا قول ہے. کہو رب، کیا انداز ہے. سب سے پہلے ربوبیت کا اقرار ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. چونکہ فرائض رسالت، فرائض نبوت سنگین ہے. نہیں سنگین. سنگین نہیں کیوں کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. سنگین تھے تو کہا نا. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ فرض سنگین تھے تو کہا ہے.
بلکہ ہم اپنے زمان میں کہوں بھانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ اس کے، تاکہ یعنی پشت نبوت پر سنگینی نہ ہو۔ تقسیم ہوا نا، اسی لیے کہا اذا فرق تھا فن سب، یا اپنے حصہ پہنچا چکے ہیں انہیں نصب کر دو، جن کی ذمہ داری آگے جانے وہ ہم جانیں۔ بردیف رسول کا ذکر ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ارشاد ہے کہ دیکھو نا، فرائض کو انجام دیے جانے کے لیے، سنگین فرائض کو انجام دیے جانے کے لیے صداقت سے قدم رکھنا، داخل ہو جانا، پھر صداقت سے عہدہ برا ہو جانا، کوئی معمولی بات ہے، کسی ہر کس و ناقص کی ہمت کی بات نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہوئے کہا ہے حبیب یہ فرائض نبوت و فرائض رسالت سنگین ہیں، ان میں انجام کے لیے داخل ہوتے ہوئے پھر فرائض میں عہدہ برا ہو جانے کے لیے وہ بھی صداقت ہو اللہ کے سامنے، اس لیے کہو قل وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ان کو انجام دینے کر اور دو صداقتیں ہیں، قدم رکھتے ہوئے عہدہ برا ہوتے ہوئے ان دو صداقتوں کے حصول کے لیے اپنی بارگاہ سے اس سلطان نصیر کو بھیجیے۔ کوئی سلطان نصیر تھے نا اللہ کے نگاہ میں، ان کی نگاہ میں، لیکن یوں ہی نہیں کہا بے فکر رہو حبیب اب سلطان نصیر کو بھیجوں گا، نہیں کہا۔ سلطان نصیر کے لیے دست دعا ہو جاؤ، جب وہ دست دعا ہو، مشرک کشائی کے ہاتھ اٹھایا ہو تو تم کیا ہوئے؟ توجہ جارج کر رہا ہوں، اور خدا جانتے ہوئے کہا ہے اس کام کے سر انجام دینے میں علی کا کردار ہمہ وقت ان کے ساتھ ہمراہی میں ہونا ضروری ہے، لازم سمجھ رہا تھا، تب کہا کہو سلطان نصیر کا۔ کیا خیال ہے حنہ کی دعا قبول ہوتی ہے یا سرکار کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ باہر کے اس سلطان نصیر کی آمد نہیں کر رہا ہوں، ظہور، یہ تاریخیں وہ ہے، یہ تاریخ صرف 13 رجب نہیں ہے، رجب کے اندر بھی تاریخیں ہیں، شعبان بھی ہے، ذی الحجہ بھی ہے، لیکن معروف یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے، کبھی یہ نہیں کہ منحصر مسلمانوں میں، خود سرکار کی ولادت کی تاریخ پر متفق نہیں ہے تو ان پر کہاں ہے؟ توجہ جو کر رہا ہوں، کچھ کم ہیں جو اسلام کے اندر جن میں اتفاق ہے، قابل انکار نہیں ہے، بلکہ وہ ورنہ شہادتوں میں بھی اور ولادتوں میں تاریخوں کے لحاظ سے گوناگون ہے، گوناگون جانتے ہو، مختلف عددوں میں، مختلف تاریخوں میں۔ اس سلطان نصیر کے ظہور کی بیت اللہ میں اس سے پہلے ایک چیز آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، میں سمجھانے کی کوشش کر دوں تاکہ دونوں اس کی سمجھداری سے فارغ ہو سکے، تاکہ وہ معنی ذہن نشین ہو سکے۔ آج کی علاوت کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو یہ رکوع میں کا ذکر جو ہے نا، ولی کا تو پر نہیں کر رہا ہوں، صرف ولی پر گفتگو کر رہا ہوں۔ ولی کس سے کہتے ہیں؟ قرآن کے روح سے ولی کہتے ہیں کس کو؟ یعنی آپ کو کہنا، میرا کہنا آسان ہے، ولی کہنا، لیکن ولی کی شان کیا ہوتی ہے، کسے ولی کہا جا سکتا ہے؟ توجہ ہے؟
اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہم منطق میں کہتے ہیں قضیہ حملیہ شرطیہ، پھر شرطیہ کو منفصلہ متصل میں تقسیم کرتے ہیں، پھر متصل کی 3 قسمیں، منفصل کی 3 قسمیں بتاتے ہیں، معنی الجمع، معنی الخلو اور حقیقیہ. توجہ ہے، ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ عرض کر رہا ہوں اس لیے یہاں پر تاکہ آپ تک بات پہنچا سکوں. جہاں ضد ثالث نہ ہو تو وہاں پر ان دو میں قضیہ منفصل حقیقیہ کا انعقاد ہوتا ہے. مثلا ہاتھ یا ساکن ہے یا متحرک ہے. تحرک اور سکون میں تیسری بات نہیں ہے، یہ ہے منفصل حقیقیہ. هذه الید اما متحرکۃ اور ساکنۃ، دونوں جہاں بھی نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. متحرک بھی نہ ہو ساکن بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. متحرک بھی ہو ساکن بھی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک کا ہونا دوسرے کے لیے نفی کے لیے خود دلیل ہے، اور ایک کی نفی خود دلیل ہے دوسرے کے ہونے کے لیے. یہ خصوصیات ہے. توجہ جو عرض کر رہا ہوں بھائی، ہماری بات آپ تک پہنچی ہے؟ یہ بات بھائی، یہ بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچی. اچھا دیکھیں، مشاہد ہونا یا غیر مشاہد، یا مشاہد ہے یا غیر مشاہد ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. تیسری صورت ہو سکتی ہے، دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہو، دونوں ہو سکتا ہے. شیء ہو، دیکھنے والا ہو، پھر دیکھ بھی رہا ہو نہیں دیکھ بھی رہا ہو، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس کو ذہن میں رکھیے جو آپ تلاوت کر رہا ہوں. آیت 2 پہلو عرض کروں گا. سورہ کاف ہے، نمبر بتانے کے لیے وہ نکل آیا ہوں. اگر خدا نے خواستہ، اگر خدا نے خواستہ آپ میں تڑپ ہو، عظمت امیر المومنین علیہ السلام لفظ صلوات. سورہ کاف 18 آیت 50-51 ہے. 2 آیتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا نے خزر خواہش ہو تو لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تفاسیر دیکھ سکتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے. میں پڑھے لکھے ہیں، تو نہیں. میں اس وقت سرگودے کسی دیہات کے باشندگان سے مخاطب نہیں ہوں جو PhD کے ہیں ماشاء اللہ، ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں. نہیں سمجھے؟ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں الحمدللہ. جو جوال محمد وہ قصہ کہانی میں نہیں جانوں، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، جلدی ختم بھی کرنا ہے. شارٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، اختصار کر رہا ہوں محدود انداز سے. اللہ یہ کہہ دیں کہ یہ میرے یہ اولیاء نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تخلیق کے آسمان و زمین کے وقت ان کو میں نے گواہ نہیں بنایا. یہ ولی نہیں ہو سکتے ہیں. میں ان کو تخلیق ارض و سما میں شاہد و مشاہد نہیں بنایا، انہیں دکھایا نہیں، ان کا وجود ہی نہ تھا. حتی اپنے تخلیق کے بارے میں بھی ان کو علم نہیں ہے. توجہ ہے. لہذا وہ ولی نہیں ہو سکتا جسے میں نے ارض و سما کے تخلیق پر بالمشاہدہ دکھانے کے لیے ان کو سامنے مل بٹھایا ہو، یا اپنی تخلیق پر ان کو مشاہد نہ بنایا ہو. وہ بولو ولی کون ہوگا پھر؟ جو ارض و سما کی تخلیق پر شاہد، عینی شاہد. وہ جو ہے عینی شاہد، یعنی ہر شے کو وجود دی جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں.
کائنات کی ہر شے سامنے، ارض و سما وہ دونوں آ جاتے ہیں بھائی، 7 زمینیں 7 آسمان آ گئے، ختم ہے نا، کوئی چیز اس کے علاوہ ہے؟ پوری کائنات کی تخلیق ان کے سامنے انجام پائی ہو، وہ ولی ہو سکتا ہے۔ جب اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، سمجھ مارے نا بات، ولی وہ ہوگا جو ارض و سما کی تخلیق ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہو۔ یہ نعرے نہیں، دل کے نعرے ہونے چاہیے۔ ہاں، ایسی ذات کے اقوال سے متمسک ہونے کی کوشش نعرہ ہے۔ ہاں، یہ کوشش کے نوجوانوں، مرنا ہے، جانا ہے، اگر ہم اہلیت پیدا ہوگی تو استقبال کرا دیں گے، پروٹوکول دیں گے فرشتوں سے، جاؤ میرا شیعہ آ رہا ہے، لواء حمد ہوگا۔ یہ تو آپ سمجھ چکے ہیں، ابو ذاکری صاحب کو معلوم ہے۔ اس لیے دل کی آہ ہونی چاہیے، جمع خرچ نہ ہو، جمع خرچ نہ ہو، اس سے بالاتر ہونے چاہیے انسان کو۔ توجہ عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ فرمایا تو یہ بھی ابھی آیت پہ طلب کروں، میں گمراہ کن لوگوں کو قوت بازو کا نمونہ نہیں بناتا ہوں، اسی کے ساتھ یہ آتا ہے، میں گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والے ایسے خسیس لوگوں کو قوت بازو کا نمونہ نہیں بناتا ہوں، جسے خلیفہ جسے دیکھو نا ولی بناتا ہوں، اپنے بازو قوت کا نمونہ بھی بنا دیتا ہوں۔ میرے دنیا سے پوچھو تم ایسے ہمیں دو جن کے سامنے کائنات بنی ہو اور قوت ربانی کا سرچشمہ ہو، دکھاؤ۔ ولی اسے کہتے ہیں، تو میں کہتے ہیں قرآن کافی ہے، چل کافی صحیح، اسی پہ تو عمل کرو نا، دکھاؤ۔ توجہ ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، فاسق ہے، انا رب، اپنے رب کے حکم سے وہ بھاگ نکلا، فاسق ہو گیا۔ فاسق کا معنی حکم حقیقی سے نکل جانے کے نام ہے۔ توجہ ہے؟ پھر آگے ارشاد ہے، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم لوگ اس کو اور اس کی اولاد کو، ذریت کو اپنا ولی بنا رہے ہو، مان رہے ہو میرے سوا؟ وہ تمہارا قدیمی دشمن ہیں، نہیں سمجھے؟ پھر ارشاد ہے، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض وخلق انفسهم، میں نے ان کو آسمان و زمین کی تخلیق پر گواہ، مشاہد بنائی نہیں، حد اپنی تخلیق پر بھی نہیں۔ ما کنت، میں نہیں ہوں ایسا گئے گزر انسان نہیں، ذات نہیں۔ ما کنت متخذ المضلین عضدا، گمراہ کن لوگوں کو میں اپنے قوت بازو کے ساتھ چشمہ نہیں بناتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی یاد رکھا کریں، یہ قرآن ہے ظاہر و باطن، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، وَلِلْبَاطِنِ سَبْعُونَ بُطُونًا، 70 بطون ہیں۔ آج تک کوئی بھی جب تک دیکھو نا، جب عالم حجاب میں ہیں، جب آئیں گے تو یہ ہر ایک کا بطن سے پردہ اٹھے گا، ابھی کوئی اٹھانے والا ہے ہی نہیں۔ جب مثل تفسیر نہیں کرتا ہوں، تفسیر نہیں، اقوال معصوم سے، اقوال معصومی سے کچھ مدد لے کر معنی سمجھے کہ نا تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر سے کہتے ہیں ایک خاتون نے حجاب رکھا، نہ معلوم ناک و حشرت کیا ہے، اٹھا لے تو پھر سب چیزیں سامنے عیان ہوتی ہے۔ تفسیر اسے کہتے ہیں تم ہر بدن سے پردہ اٹھاؤ، عیان ہو جائیں، پھر مفسر ہیں۔ یہ توجہ ہے کچھ؟ تو لہٰذا
اس آیت کے روح سے کہ ما اشہدتہم، میں نے ان کو شاہد حاضر دکھلائے نہیں، چلو اس تو نہیں مانا صحیح، دکھلائی نہیں، خلق سماوات و ارض، آسمان کی تخلیق کے وقت، زمینوں کی تخلیق کے وقت ان کو میں نے سامنے لا کر دکھائی نہیں، شاہد ہی نہیں، وہ کہہ رہے میرے والی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور گمراہ کن لوگوں کو میں اپنی طاقت کا سر چشمہ بناتا ہی نہیں ہوں۔ ما کنت متخذ المضلین عضدا ہے، عضد کہتے ہیں اس کو، اس کا عضد کا معنی طاقت کا نام ہے۔ توجہ اجاز کر رہا ہوں، لہذا ولی کون ہوگا؟ اس آیت کے روح سے ولی کون ہوگا؟ کیا سمجھا آپ نے؟ بولو پھر۔ یعنی زمین کے ذرہ ذرہ، 7 زمینوں کے 7 آسمانوں کے تخلیق سامنے ہو اور ہر شے کے بنتے انہیں دیکھا ہو، ایسے ہی ہے نا؟ اسی لیے کہا کائنات کا سارا علم قرآن میں ہے، اور قرآن میں سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، وہ نقطہ میں ہے، انا تلک نقطہ جو تحت الباء، آپ نے فرمایا میں وہی نقطہ ہوں۔ یعنی کائنات کے علم کا خوگر ہوں میں، اس لیے لہٰذا سبقت من العلم، علم کا ایک خزانہ ہے۔ یعنی جو سیل لا یلقی الطیر، سیلاب بہتے ہیں اور طائر فکر پر نہیں مار سکتا۔ توجہ ہے، ایسے کو ولی کہتے ہیں نا ہر ایک کو۔ اب بات میں بھی اس کو آپ کی زبان میں کہوں، آپ مفتی صاحب آپ کہہ دیں میں ہاں بنوں گا، آپ کے مفتی بنانا مفتی بنوں گا، بیوقوفی حماقت ہے۔ مفتی کہے یہ مفتی ہے، مجتہد کہہ یہ آیت اللہ ہے، نہ کہ کوئی آپ لوگ ہیں مجتہد ہے تو مجتہد ہو جاؤں گا، علامہ کہیں تو علامہ ہو جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ دیں، وہ کہہ دیں کہ یہ مجتہد ہے، یہ آیت اللہ ہے، تو پھر معنی بنے گا۔ اس سے خود خدا جو ولی حق ازلی ہے وہ کہہ دے ایک تو میرا رسول ہے، ایک وہ ہے جو ایمان کامل ہوتے ہوئے نماز، میری نگاہوں میں نماز ہے اس کی، نماز قائم رکھتے ہوئے اور حاضر رکوع میں زکوٰۃ، اپنی بلندیوں کی، عظمتوں کی، بقا کی صدقہ دیتے ہیں۔ صدقہ دیتے ہیں۔ کیا دنیا نے اس کو تلاش نہیں کیا؟ میں کچھ ترجیحات میں خطیب تو نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے پیغام رسانی کیا کرتا ہوں، خاص سمجھے یا نہ سمجھے۔ توجہ ہے؟ تو یہ ہے ولی۔ اگر وہ کہیں ولی ہونے کو، جس کو دیکھو نا ایک وہ ہے، پوری تاریخ مفسرین موثقین سب نے کوشش کی، اس کا کوئی ہے نہیں، اس کا محل نزول تو علی ابن ابی طالب تو ہی ہے، مگر یہ کہ وہ ولی کا معنی اور توجہ ہے۔ اسی معنی کو رسول نے فرمایا بھائی جو کائنات ہمارے سامنے، میرے سامنے بنی ہے اور زمین بچھائی گئی میرے سامنے، میں ولی ہوں نا، جس کا میں ولی، علی بھی اسی طرح ولی ہے۔ یہ سند دے رہا ہے سرکار، جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے۔ توجہ ہے؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ کیا ان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے؟ لیکن یہ بھی بات رسول کہا، حفظ مراتب ہم جیسے حقیقت جانتے ہیں تو وہ بند ذات ہے، حفظ مراتب سرکار کو ہوتے ہوئے نہیں کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو۔ کوئی کہہ سکتا اگر اس نے کسی شعبے میں کچھ پڑھا ہے تو وہاں بھی ذرہ ذری ہوگا، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو، ہر شعبے سے پوچھو۔ کیوں کہا؟ آگے خود کہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات من طرق الارض، میں آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں زمین کی راہوں سے، اس لیے سب کچھ ان کے سامنے بنے، سب کچھ ان کے سامنے بنے۔ توجہ ہے؟
کوئی درود ہی نہیں ہے. سب نے روزہ رکھا ہے. جس کو تھوڑی سی معرفت تھی نا سب نے روزہ رکھا. عظمت درود بشمار محمد. اسلام صلوات. جب یہ فرمایا نا مسجد کوفہ منبر کوفہ گواہ ہے، فضا گواہ ہے، مکان گواہ ہے، زمان گواہ ہے. کوئی پوچھ نہ سکا. وہ تو آپ یقین کرتے ہیں جو یہ تو وہ کہتے نہیں. کوئی سر اٹھا کر پوچھنے کے لیے ہر میدان مرد چاہیے. میدان مرد ہونا چاہیے. اس نے نہیں کہا کہ بھائی کل جو دوں گا نا وہ مرد ہوگا. کیا وہ پھر جا کے تو خواتین تھی؟ مرد ہونا اور چیز ہے. مرد رجال لا تلہیہم بیع عن تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. پھر ذکر الہی منہمک ہو جاتے ہیں دنیا کو، بس وہ جال دیتے ہیں. اسے مرد کہتے ہیں. ہر ایک مرد نہیں ہوتا ہے. جو آدمی پیچھے پیچھے بھاگتا ہے وہ مرد ہوتا ہے. تو جو کر رہا ہو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ذکر الہی سے دنیا کے کوئی شے انہیں غافل نہیں کر سکتی ہے. مرد ہونا چاہیے. لہٰذا علی سے پوچھنے کے لیے کوئی مرد نہیں چاہیے. کسی کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کھڑے پوچھے. جب سلوری کی آواز بلند ہو رہی ہے پوچھنے والے کوئی نہیں. توجہ ہے. حکم دیا جبریل امین جاؤ. وہ خود کہتے ہیں تاریخ میں ہے میں فلک کے چہاروں پر تھا، مجھے حکم ملا، میں گیا مسجد کوفہ میں انہی کے ساتھ اسی روپ میں بیٹھ گیا. پھر روایت کہتی ہے فقام رجل من القوم. اس قوم میں سے ایک مرد اٹھا. اب تک کوئی مرد نہ تھا، جا کر بیٹھ کے تو وہ مرد بن گیا. یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ہم مرد ہیں. ہم میں سب مرد نہیں ہیں. ہاں غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے. کتنا ہمیں قرب الہی میں انہماک ہے. عظمت الہی پانے کے لیے ہم سائی جلیل رکھتے ہیں. کون ہے؟ جتنے دار روٹی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے کا نام لے رہا ہوں. پڑے ہوئے ہیں. اسے مرد نہیں کہتے ہیں، جان نہیں کہتے. توجہ عرض کر رہا ہوں. فقام من القوم الرجل. ایک وہاں سے پوچھا اخبرنی یا ابن ابی طالب این جبریل فی هذا الوقت. اس وقت جبریل امین کہاں ہیں؟ بتا نہیں سکتے تھے. نہیں دکھانا. فنزل السماء الارض یمنۃ ویسریٰ. ان جوانب کی طرف نگاہ ولایت دوڑا کر جلان دے کر کہا تو ہی جبریل. تو جو ہے وہ ان شاگرد تھا. خد بخد مٹے نہیں تھے. لیکن انہوں نے کہا اللہ نازل سے کب کرتے ہیں. سب نے بلند کی. کبر الناس تکبیر وارتفعت اصوات من السماء ہے روایت میں. بڑی بڑی لمبی تکبیریں کہی. توجہ ہے. پھر کہا کیف علمت ابن ابی طالب ھذا جبریل. کیسے معلوم ہوا؟ اس سے انہیں معلوم ہے ایک ولی ہوتا کون. ہاں ابھی ہمیں بھی معلوم نہیں. بھائی ہم اعتباری عہدوں کا احترام کرتے ہیں. اعتباری حوالدار جمعدار جنرل وزیر اعظم مسعود اعتباری ہے. بھائی جب اعتبار ہے اس کو ختم وہی انسان ہے. لیکن یہ وہ عہدے ہیں جن کے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے. مانے نہ مانے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں. اور یہ کسی بھی عہدے کا انخلاف کر دیں. کسی کا عہدہ کا میں منکر ہو جاؤں. وہ ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، کوئی سزا نہیں ہے. لیکن ولی نہیں انکار کر دو پھر دیکھتا ہوں کہ تم آخر میں کیسے جاؤ گے. حقیقی بھی ہے، اعتباری محض نہیں ہے، اور جس کے انکار کے لیے سزا بھی ہے. توجہ عرض کر رہا ہوں. کیسے جان لیا کہ ان کو سمجھانا تھا ان بدھوں کو کہ تمہارے سامنے اوپر نہیں دیکھا. ہاں کہ میں نے اوپر دیکھا نا. بلغ نظر فوق الحجب. میری نظر فوق الحجب تک پہنچی. وہاں نہ تھا. جب زمین ہم نگاہ کی فنخرخ نظر طبقات الارض. زمین ساتھ بکوں چیرتے ہوتا تو سرا تک پہنچی. وہاں نہ تھا. انہیں سمجھانا تھا بھائی یہ مرتبہ ساتھ دیکھا نہیں. بس میں نے کہا یہی ہے. وہ آپ دیکھو نا ان کو سمجھانا تھا. میں اس سے کہا کہ یہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ
توجہ ہے؟ اب ختم ہوا، صرف ایک لفظ میں کہہ کر ختم کر دیتا ہوں بس. اس کے لیے محفل ہوا کرتی، محفل چھوٹی موٹی تشریحاً باتیں کرنے کی محفل ہوتی، خطبہ نہیں ہوتے. ورکہ چونکہ تمرن تیمنن عرض کرتا ہوں تو یہ تو بس جب شکم مادر میں تھے، ملاتے کی بات مت کرتا ہوں، مستند جو یزید ابن کعنب، عباس ابن عبد المطلب اور قوم غزا کے سامنے جو خاتون آئی، یہ ماجرا کے لیے ختم کر رہا ہوں. کون؟ یزید ابن کعنب اور عباس ابن عبد المطلب جو سرکار کے چاچا تھے، اور پوری قوم غزا. وہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ خاتون آئی. خاتون، یہ بھی میں بتا دوں، کائنات میں اسلام ایک ہی وہ ہاشمی ہے جو باپ بھی ہاشمی ہو، ماں بھی ہاشمی ہو، وہ علی ہے بس. ماں بھی ہاشمی ہے، باپ بھی ہاشمی ہے، ہاشمی اور من ہاشمیین ایک ہے بس، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. نعرہ مارا چھوڑو بھائی. بھائی بات سنو، ایک اس حقیر و فقیر کی بات سنو. دل میں عداوتیں رکھتے ہوئے، دل میں قدوتیں رکھتے ہوئے نہیں دلی کوئی چیز نہیں. دل خواہش رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں. پھر کہو علی. کہہ دوں کیا ہے، میں موضوع چھوڑ کر بتا رہا ہوں. خاتون جنت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ، زندگی میں کبھی علی سے کوئی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا. علی تھے، آپ نے کہا نقطہ رسول کچھ ہوتا، علی سب کچھ تو کر دیا، پھر بھی خواہش ہے بس ایک اس وقت ایک انار چوسنے کی خواہش ہے. سیزن نہ تھا، نہ معلوم کہاں سے جا کر کہیں سے حاصل کیا، پھر لے کر آ رہے تھے کہ کچھ لوگ مریض لے کر آ رہے تھے. تو کیا علی ہو مریض کو پوچھو گے آ رہیں گے؟ یہ ہے مولا کا کردار. رکے، مریض سے پوچھا، حالات پوچھنے کے بعد کہا کیا کوئی خواہش؟ اس نے کہا سیب چوسنے کو جی چاہتا. اپنے ہاتھ سے کھول کر اسے دے کر کھلا کر خالی ہاتھ واپس گھر آتے. زہرا سے خاتون جنت سے فرماتے ہیں کہ بنت رسول اللہ لے کر آیا تھا. واقعہ ایسا ہوا، کھڑی ہو کر 2 رکعت نماز میں، شکر مجھے ایسا شوہر نامدار دیا ہے. ہم اپنی دار روٹیوں کے نیازمند لوگ ہیں بھائی، اسی میں خوشحال ہو جاتے ہیں، اسے ناراض ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. جس کو نعرے نہیں کہتے ہیں. کیا امیر المومنین یا نہیں کہتے تھے جو عالم میں انام کیا سو جاؤں، میرا اطراف میں کوئی غرصہ بھوک ہے، انسان سو جائے. علی سو جائے سر کہ مجھے امیر المومنین کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ہو نہیں سکتا. تو وہی نہیں کہ ماننا معلوم تھا بھی کہ پوچھا کسی سے، حالات کرنے کو اس سے لوگ مختلف انداز ہے کہ پوچھا. بس اس نعروں کو اپنے جیب میں رکھیں. جب دیکھو نا اس کے ظہور کا مظہر آئے گا، بے شک ایک عظمت ہے، ایک ثواب ہے، ایک عبادت ہے. مظہر سے پہلے ظہور نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. ہاں، یہ عباس ابن عبد المطلب وغیرہ جو عرض کر چکا ہوں، وہ تھے. وہ کہتے ہیں خاتون آئی، رکن یمانی جانتے حج پر جا چکے ہیں آپ، رکن یمانی کے ساتھ کھڑی ہو کر سر اٹھایا. مؤثر کر رہا ہوں، صرف آپ کو روایت بتا رہا ہوں. اٹھا کر کہا یا رب انی مؤمنۃ بک ما جاء من عندک من رسولک و کتبک. میرے پروردگار تو گوار ہے میں تیری ذات پر. بھائی ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کو کہہ دینا جو عالم الغیب والشہادہ ہے. میں مومنہ ہوں، ایمان رکھتی ہوں تیری ذات پر
جس گھر کے اس ایمان کا یہ درس کہاں سے لیا اس نے؟ ہمیشہ خاتون تابع زوج ہوتی ہے، زوج مکمل نہ ہو تو بیوی میں کہاں سے آتا ہے سوائے ایک آل فرعون کہاں؟ یہ نہیں کہ ہمیں جو معلوم نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ وہ ایک توفیقات ہے، وہ بھی الگ چیز ہے، ورنہ اکثر و بیشتر غالباً خاتون درس لیتے شوہر سے۔ انی مؤمنۃ بک وما جاء من عندک من رسل وکتب، بس آپ مصر کر وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم خلیل اللہ، میں ان کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ پھر آگے ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بحق حاضر جدی ابراہیم خلیل الذی بنا حاضر البیت العتیق، اس کے حق کے لیے، بحق مولود الذی فی بطنی، اس بچے کے حق کے لیے جو میرے شکم میں مشکل کشا ہے، اس کے حق کے لیے میری ان کی ولادت کو آسان فرما۔ کہ ابھی تک شکم میں ہے، کیا ان کو وسیلہ نہیں قرار دیا؟ کیا ان کو روکا گیا؟ کیوں کہا رسول کا کہا؟ بھئی اس وقت سے ملک کی شکشائی ہو رہی، اس وقت سے ماں سے ہی، چلو دور نہ جائیں گے، ماں سے ہی تو دیکھیں توجہ ہے۔ جب یہ جملات آپ کے دہان سے ادا ہوئے، انشق الجدار، دیوار در بن گیا، دیوار در بن گئی، اور در دیوار بن گیا۔ وَالْتَزَقَ الْحَائِطُ، وَالْتَزَقَ الْحَائِطُ، اور وہ دوبارہ مل گئی۔ اب بھی اس کے جو تھوڑا سا خلا رہا، دنیا دور نہ کر سکی، سمجھا نہیں؟ جسے خدا بلا لیں، بتا دیا یہ خود سے نہیں، بلاوے پر گئی ہے۔ ختم کر دو نا، وقت زیادہ ہوا، پھر انشاءاللہ زندگی رہتی پھر آپ کو دعوت دوں گا، ختم کر دوں۔ پروردگار عالم ایسے بلند ذات کی ذات سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرما، متمسکین میں ولایت علی بن ابی طالب میں سے قرار دیں، اور ہم سے انہیں راضی فرما، ان کے فرزند ارجمند حجت وقت کو بھی راضی فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم، جو کچھ میں نے مختصر انداز سے کیا ہے یقیناً صاحب علم و فراست ہو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب دوسرا خطبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیب تعلیما لکم تشمل صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبد ورسول أمينك قبل السر صلاة لا يقبل سائها غيرك۔ اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وخير رسولك انتجبت إليك وجعلت هذه المشهد من خلقك والدليل على من بعث رسالتك صلاة لا يقبل سائها غيرك۔ اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجة وليكم مسجد الحسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبلها سائها غيرك۔ اللهم صل الحسن والحسين سيدة النبي سيدة الجنة علي بن الحسين القائم أنبياء سيدنا محمد بن باقر من النبيين صلى على جعفر محمد الصادق موسى بن جعفر الكاظم علي بن موسى رضا الله
صلى محمد بن علي القائم أمرك، صلى على علي بن محمد ولي دينك، صلى حسن بن علي العامل أمرك العسكري، صلوات عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم فلك سعادة تامة عامة باقية تعجل بها فرجه، إنا نتقرب إليه بهم مراتب، ارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.